السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ تو اس مہینے میں جہاں بڑے اہم امور ہوتے ہیں، اہم کام کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے کہ اکثر مسلمان اس رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کی، مال تجارت کی، اپنے روپے پیسے کی، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر رمضان المبارک میں بندہ ایک فرض ادا کرے، اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کر دی جائے تو ثواب 70 گنا بڑھ کر ملے گا۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کا جہاں ثواب ہے اور نہ ادا کرنے کا عذاب بھی ہے۔ چند احادیث سنیں، اس کے بعد زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مال حاصل کرے، یعنی اس کے پاس مال آ جائے، تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک اس مال پر 1 سال نہ گزر جائے۔ یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط ہے، 1 سال مکمل ہو جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ دوسری حدیث پاک جو کہ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے یا چاندی کے شرعی نصاب کا مالک ہو گیا تو اس بندے نے اس مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا قیامت کے دن اس کے لیے، اس بندے کے لیے اس کے سونے اور چاندی سے سلیں بنائی جائیں گی اور انہیں آگ میں تپایا جائے گا، پھر وہ آتشی سلوں کے ذریعے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ سلیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کو پھر جہنم کی آگ میں تپا کر اس بندے کے جسم کو داغا جائے گا۔ یعنی یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تو اس بندے نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا، یعنی اس کے چہرے کو باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ نبی کریم نے پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 9 کی یہ آیت پاک تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ سنیے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور نے یہ آیت تلاوت کی تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، تو فرمایا جب بخل کرتے ہیں تو ہرگز اس چیز کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بری ہے، ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان قریب وہ مال جس کے اندر انہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، مسلم امام احمد کی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا خزانہ کے دن ایک گنجا سانپ بن جائے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا، مگر وہ سانپ اس کو ڈھونڈ رہا ہوگا، اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ یعنی یہ سونے کی زکوٰۃ، یہ چاندی کی زکوٰۃ، یہ مال و دولت کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ فرض ہے، فرض عین ہے، یہ ادا کرنا لازم ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو کبیرہ گناہوں کے مستحق اور جہنم کے حقدار ہو جائیں گے۔ سنیے، جیسا کہ مسلمان بہنوں کے پاس زیور ہوتا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، کہ 2 عورتیں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں، حضور نے ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے، سرکار نے فرمایا، کیا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کی کنگن پہنا دے؟ انہوں نے عرض کی نہیں تو حضور نے فرمایا نہیں تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایسے ہی مال تجارت کے بارے میں زکوٰۃ کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سمرہ بن جندب روایت ہے حضور نے صحابہ کو حکم فرمایا، کیا حکم فرمایا کہ تجارت کے لیے کی جانے والی چیزیں، جو تجارت میں چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مال ہوتا ہے، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ تجارت کا مال ہوتا ہے، جب اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے ہر مسلمان عاقل بالغ پر جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، کیونکہ چاندی 52.5 تولے، سونا 7.5 تولے یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر بندے کے پاس تجارت کا سامان ہو تو وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا میں زکوٰۃ دینا نصیب کرے۔ ایک دو حدیثیں اور سنیں، اور وہ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا، یعنی جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسکین جن کے پاس کپڑا نہیں، کھانے کے لیے رزق نہیں، روٹی نہیں، اور لاچار بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، آپ ضرور ان کو اپنی زکوٰۃ دیں، لیکن سب سے پہلے اپنے سگے بہن بھائی کو، اپنے سگے عزیز کو، اپنی خالہ کو، اپنی پھپھو کو زکوٰۃ دیں۔ صرف زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ آپ کے عزیز و اقربا، بہن بھائی، دوست جو مسلمان ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دیں، انشاءاللہ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ زکوٰۃ جو فرض عین ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔